بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جبل احد عربی زبان میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں بھی کئی بار استعمال ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق جبل احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ سے تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات منسلک ہیں۔ یہ پہاڑ ہر آنے والے کو زبان حال سے غزوہ احد کا ایک ایک ورق کھول کر سناتا ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں لشکر اسلام خیمہ زن ہو کر کفر سے نبرد آدبا ہوا تھا۔ سیرت طیبہ میں کسی اور مقام نے ایسا فضل نہیں دیکھا جہاں سرفروشان اسلام نے اپنے سپہ سالاروں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اتنا زیادہ خون کا نذرانہ بیک وقت دیا ہو۔ اسی پہاڑ مبارکہ کے دامن میں کسی مقام پر حضرت ام عمارہ کا کٹا ہوا ایک بازو بھی دفن ہے۔ اس عظیم و جلیل صحابیہ نے حفاظت رسول کا حق ادا کرتے ہوئے خواتین اسلام کا سر بلند کر دیا تھا۔ احد پہاڑ کی مٹی میں 70 شہدائے اسلام محو استراحت ہیں، جن میں شہدائے اسلام کے سرخیل سید الشہداء سیدنا حمزہ سر فہرست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ذی شان کے مطابق یہ تمام شہداء زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق بھی لیتے ہیں، مگر ہمیں شعور نہیں ہے۔ یہ ہر آنے والے کے سلام کا جواب دے کر اس پہاڑ کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کیا تو تم فتح مند ہو جاؤ گے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد لشکر کو تیاری کا حکم ارشاد ہوا۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ سر اقدس پر دستار سجائی اور جس میں اتھر پر زرہ زینت بنی۔ اس تیاری کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو لشکر اسلام آپ کا منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی قیادت فرماتے ہوئے جبل احد کے جانب روانہ ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اس طرح طے فرمائی کہ مدینہ منورہ کو سامنے رکھا، جبل احد کو پشت کے پیچھے کر لیا اور جبل عینین، جبل رما بھی جسے کہتے ہیں، پر 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا اور قائد دستہ حضرت عبداللہ ابن جبیر سے فرمایا کہ جب تک جنگ کا حتمی نتیجہ سامنے نہ آ جائے آپ نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی۔ لشکر کا میمنہ حضرت عکاشہ اسدی کے سود فرمایا اور میسرہ حضرت ابو سلمہ مخزومی کے حوالے فرمایا، جبکہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقدمہ لشکر اور حضرت مقداد کو ساقہ لشکر میں رکھا۔ سیدنا حمزہ کو ایک دستے کی قیادت حوالے کی جس کا کوئی مجاہد بھی زرہ پوش نہ تھا۔ آغاز جنگ دونوں فریقین جب ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے تو لشکر کفار سے جس شخص نے لشکر اسلام کی جانب پہلا تیر پھینکا وہ ابو عامر تھا، جو اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے مسلمانوں کی جانب بڑھا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ جواباً مسلمانوں نے بھی اس پر اور اس قدر تیر برسائے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ لشکر کفار کے علمبردار طلحہ بن نبی طلحہ نے للکار کر اپنا مد مقابل طلب کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اس کا سر پر تلوار کا ایک ہی ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ کفار آتش انتقام میں جل رہے تھے اور مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار مشرکین پر شدید حملے کر رہے تھے۔ گھمسان کا رن تھا، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی تھیں، کسی کی کوئی خبر نہ تھی اور دشمن پر کاری ضربیں لگائی جا رہی تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔